الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء سے درس قرآن کی ابتدا کریں گے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے۔ اس میں 176 آیتیں اور 3043 کلمات ہیں اور 16030 حروف ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے تمام بنی آدم سے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ کافروں سے بھی فرمایا، مسلمانوں سے بھی فرمایا۔ کافروں کو بھی تقوی کا حکم دیا اور مسلمانوں کو بھی تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ کافروں کو تقوی کا حکم یہ ہے کہ اپنا کفر و شرک چھوڑ کر ایمان قبول کریں اور اعمال صالحہ ادا کریں۔ مسلمانوں کو تقوی کا حکم یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے جن سے نسل انسانی چلی۔ تو ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ تو بطور خاص جو ہے وہ مٹی سے کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور اللہ تعالی نے ان کو وجود عطا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو آپ تنہا تھے۔ آپ کے آرام کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کی ایک پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور اپنے سامنے ایک عورت کو دیکھا جو ان کی ہم جنس تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کس لیے پیدا کی گئی؟ تو عرض کیا کہ آپ کی تسکین کی خاطر مجھے پیدا کیا گیا۔ تو یوں حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ انسیت پیدا ہوئی۔
یہ تخلیق انسانیت کا وہ طریقہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا اور جو احادیث مبارکہ میں مذکور اور جو آسمانی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ انسانوں کی ابتدا، بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان سے پھر بہت سے مردوں عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ ہے وہ اسلام کا اور آسمانی ادیان کا بیان کردہ انسانیت کی ابتدا کا طریقہ۔ بقیہ وہ طریقہ جو بعض لوگوں نے نکالا ہے کہ انسان کو بندر سے پیدا کیا گیا، تو یہ کوئی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا کہ انسان کو بندر سے بنایا گیا، اور یہ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے خود اس کے اندر، اس کی آپس کے اندر کوئی کڑیاں نہیں ملتی، اس کا اپنا کوئی سر پیر نہیں۔ تو جو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے مسلمان کے لیے وہی حرف آخر ہے، اور مسلمان کا دین ایمان وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پر مجھے یہ چیز دے دو، خدا کے واسطے مجھے یہ چیز دے دو، تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور مزید فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ جو رشتہ داریاں ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں جب کہ کوئی وجہ شرعی نہ ہو۔ تو لہذا رشتہ داروں سے ملنا، ان سے حسن سلوک کرنا، وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرتے رہنا، تحفے تحائف دینا، آنا جانا، یہ ہماری شریعت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور رشتہ داری کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا یہ حرام ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض، ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض، بہن بھائی آپس میں ناراض، تو یہ ناراضگیاں شریعت کے اندر حرام۔ اسی طرح کبھی پھپھی سے لڑائی ہے تو کبھی خالہ سے لڑائی ہے تو کبھی ماموں سے ناراضگی چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی شریعت کے اندر جائز نہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے خدا عز و جل نے حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، آپس کے اندر نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، کینے اور بغض جو ہے وہ اپنے دلوں میں پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتہ داری بڑھانے اور رشتہ داری کے اندر ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں حدیث مبارک ہے، بخاری شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رزق میں کشادگی، وسعت چاہے اور عمر میں برکت چاہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ بڑا پیارا آسان نسخہ حدیث مبارک میں بیان کر دیا گیا کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اس سے ہمارے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، ہماری عمر کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ بالفرض کسی آدمی کی سرپرستی میں کوئی یتیم آ گیا، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی فوت ہو جائے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو دوسرا بھائی سنبھال لیتا ہے، اس کا بچوں کا تایا یا ان کا چچا سنبھال لیتا ہے۔ تو اب وہ جو فوت ہونے والے بھائی کا مال ہوتا ہے، جو یتیموں کی وراثت بن جاتا ہے، تو وہ دوسرے بھائی کے پاس ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یتیموں کو جب ان کا مال دینا ہو، یعنی جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، تو ان کا مال انہیں دے دو، اس کو کھا نہ جاؤ۔
کہ یتیموں کے مال جو ہے وہ غصب کر لو، قبضہ کر لو، دو نہیں ان کو، تو فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ دوسری بات فرمائی کہ پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ اس کی دو صورتیں، یا تو یہ ہے فرمایا کہ تم، یعنی اس کا طریقہ یہ بنے گا کہ ایک آدمی کے پاس یتیم کا مال ہے، اب اس نے جب اس کو واپس دینا ہے تو اس کو عمدہ مال جو یتیم کا ہے وہ دینے کی بجائے گھٹیا مال دے دے، اس کا جو اچھا مال ہے وہ اپنے پاس رکھ لے اور جو گھٹیا مال ہے وہ اس کو دے دے۔ تو اب یہ جو اچھا مال یتیم کا رکھ لینا اور گھٹیا مال اس کو دے دینا یہ حرام۔ تو اب یا تو یہ ہے کہ گھٹیا مال اس کو نہ دو، اور یا یہ ہے کہ جو تم یتیموں کا مال لوگے وہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے عمدہ مال ہے، لیکن چونکہ وہ حرام ہے، وہ یتیم کا مال ہے، تو تمہارے لیے وہ گندا مال ہے۔ تو فرمایا کہ اچھے مال کے بدلے گندا مال نہ لو، یعنی جو تمہارے حق میں گندا ہے، جو تمہارے حق میں خبیث مال ہے وہ تم نہ لو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، کہ ایک آدمی کے پاس یتیم کا مال ہے، اب اس کا بھی مال ہے، یتیم کا بھی مال ہے، تو اب یہ ہیلے بہانے سے ڈنڈی مار کر یتیم کا مال کھا جاتا ہے، اپنے مال کے اندر اس کا مال ملا کر کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے جو ہے وہ گھر کے 5 افراد ہیں اور ساتھ ایک یتیم ملا ہوا، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ چھٹا حصہ جو ہے وہ یتیم کے مال سے ہونا چاہیے اور 5 حصے اس کے ہونے چاہیے، کیونکہ بقیہ 5 تو اس کے افراد ہیں۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ آدھا مال یتیم کا ملا لیتا ہے، آدھا اپنا ملا کے کھا جاتا ہے، تو گویا 2 بندوں کا حصہ جو ہے وہ اس نے یتیم کے مال سے کھا لیا۔ تو یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ۔ اب یہ سب ہے کیا؟ یتیم کا مال کھانا اپنے مال سے ملا کر، یا ویسے کھا لینا، یا اس کے بدلے میں اس کا عمدہ مال لے کر گھٹیا مال دے دینا۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جس کو رب العالمین قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم رہتے ہیں انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس معاملے کے اندر بھی صورتحال کچھ خاص اچھی نہیں بلکہ بڑی نازک ہے۔ تایا، چچا یا خود دادا وغیرہ جو ہے وہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ماموں کی پرورش میں آ گیا وہ یتیم کا مال کھا گیا، تو اب جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے اس کا دل تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کر اس کا رب جانتا ہے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو لہذا دنیا والے جانے نہ جانے، دنیا والوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کس کس کی زمین جو ہے وہ اپنی زمین کے اندر شامل کر لی، کس کا بینک بیلنس اپنے بینک بیلنس میں کنورٹ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا گیا اس کے بارے میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ یوں کرتے تھے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح ان کے مال و دولت کی وجہ سے کرتے تھے، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ ان سے نکاح کر لیتے، پھر ان کا مال استعمال کرتے اور ان یتیموں کے حقوق ادا نہ کرتے۔ تو اب اس کے اعتبار سے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ ایک تو اس اعتبار سے فرمایا۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یتیموں کے معاملے میں تو بڑا خوف خدا کرتے تھے کہ یتیم کا مال ہے، نہیں کھانا چاہیے، ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن شادیاں کرتے 2 3 4 4
اور اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتے تھے، ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے، یتیموں کے معاملے میں ڈرتے، تو فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانے سے تمہیں کس نے روکا؟ اللہ عز و جل نے۔ اور بیویوں کے درمیان بیویوں پر ظلم کرنے سے کس نے روکا؟ اللہ عز و جل نے۔ تو جب یتیموں کے معاملے میں تم انصاف پسند بنتے ہو تو اپنی بیویوں کے بارے میں کیوں نہیں بنتے؟ کہ اپنی بیویوں کے معاملے کے اندر بھی تم انصاف پسند بنو اور ان کے درمیان بھی ظلم و زیادتی نہ کرو، بلکہ ان کے حقوق پورا کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو، یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اس سیاق و سباق کے اندر نازل ہوئی۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4۔ تو اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، یا 1 کرے یا 2 کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کرنا یہ حرام، ایک وقت میں صرف 4 تک کی اجازت۔ تو یہ اجازت ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں شریعت نے اجازت دیا، کو فرض لازم نہیں قرار دیا کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اجازت ہے کہ تم 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اس کو لے کر جو عجیب و غریب لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضوں کا تو سر پیر ہی کوئی نہیں بنتا۔ اسلام نے 20 حکمتوں کے پیش نظر یہ اجازت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور قید ارشاد فرمائی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کرو یا باندیوں پر گزارا کرو۔ تو گویا پتا چلا کہ خود قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب یہ معلوم ہو کہ میں ان کے درمیان عدل و انصاف کر سکوں گا۔ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ 4 بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں، یعنی وہ گناہ گار ہوگا اگر وہ 4 شادیاں کرے گا۔ اور اگر اسے پتا کہ 3 میں نہیں کر سکتا تو اس کے لیے 3 کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ پتا 2 میں کر سکتا ہے تو 2 کی اجازت ہوگی، 3 یا 4 کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کو پتا ہے کہ میں 2 شادیاں بھی کروں تو 2 بیویوں میں بھی عدل و انصاف نہیں کر سکتا، تو اس کو 2 کی بھی اجازت نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ ایک ہی شادی کرے۔ تو یہ دار و مدار جو ہے وہ آدمی کے عدل و انصاف پر ہے۔ عدل و انصاف سے کیا مراد ہے؟ تو عدل و انصاف کے اندر جو ہے وہ لباس میں عدل و انصاف کے، جیسا لباس ایک کو دے ویسا دوسرے کو دے، کھانے پینے کے اندر، رہنے کی جگہ میں، اور رات کو ساتھ رہنے کے اندر لازم ہے کہ رات کو جو ہے وہ، یعنی اگر ایک رات ایک کے پاس گزارے تو دوسرے کے پاس بھی ایک رات گزارے، اگر ایک کے پاس 3 راتیں گزاری تو دوسرے کے پاس بھی 3 راتیں گزارے گا۔ تو اس طرح یہ تفصیلات جو ہے یہ کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں جو عرض کیا گیا کہ 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو یہ کثیر حدیث کے اندر ہے۔ ہاں، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حکم سے مستثنا ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کائنات سے بالکل منفرد اور ممتاز ہے۔ آپ کی شان مبارک ہر ایک سے جدا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اربوں کھربوں مسلمان ہو جائیں، ہر ایک کو یہی حکم ہے کہ 4 تک نکاح کی اجازت ہے، اس سے زائد اجازت نہیں ہے ایک وقت کے اندر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں مہر کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر مہر کا تذکرہ ہے۔
فرمایا عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. تو عورتوں کو مہر یوں نہ دیا جائے کہ دل جلا کر موڈ بنا کر اور جو ہے وہ شکل جو ہے وہ بگاڑ کر اور مرے ہوئے دل کے ساتھ دیا جائے، بلکہ فرمایا خوش دلی کے ساتھ ان کو مہر دو. یہ ان کا حق ہے، یہ شریعت نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، تو لہذا یہ ان کو خوشی کے ساتھ دیا جائے. تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے زمانے کے حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں. پھر دوسری بات جو اگلی ارشاد فرمائی کہ اگر عورتیں اپنی دلی خوشی سے تمہیں مہر میں سے کچھ دے دیں تو پھر تم اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. یعنی کب مہر کھانے کی اجازت ہے، کب مہر جو ہے وہ اگر بیوی جو ہے وہ مہر کی رقم میں سے شوہر کو دیتی ہے تو کب اجازت ہے؟ جب عورت خوش دلی کے ساتھ دے. تو یہ حکم ایک پورا جدا گانا ہے. ہمارے ہاں ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے مہر معاف کرواتے ہیں. کیسے مہر معاف کرواتے ہیں؟ کہ یا تو سری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے نا تم مہر معاف کرو، اور اگر جو ہے کوئی زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک سمجھ کر جو ہے وہ مہر معاف کروانا چاہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا موڈ آف کر کے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھما پھرا کے بات کر کے، یعنی اس طرح کا تاثر دیتا ہے کہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس نے مہر معاف کروانا ہے. اب وہ مجبور ہو کر جو ہے نا وہ اس کی ان حرکتوں سے بچنے کے لیے اور اس کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے اس کا مہر معاف کرتی ہے. وہ دل سے نہیں کر رہی ہوتی، لیکن چونکہ شوہر تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہی نہیں آ رہا ہوتا، لہذا عورت اس کو مہر معاف کر دیتی ہے. تو یہ مہر معاف کرنا کیا یہ اس آیت مبارکہ میں آئے گا کہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اگر تمہیں کچھ دے تو پھر تم اس کو خوشگوار پاکیزہ سمجھ کر کھا لو. تو جب اتنے ہیلے بہانے کر کے مہر معاف کروایا ہوگا تو وہ کم از کم اس آیت مبارکہ کے تحت تو نہیں آ سکتا، بلکہ صریح کہہ کر معاف کرانے کی بنسبت اس صورت کے اندر کمینگی زیادہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نیک اور پارسا بھی سمجھ رہا کہ میں نے مہر معاف نہیں کروایا، اور ہیلے بہانے کے ساتھ عورت کو تنگ کر کر کے اس سے اس نے اپنا مہر بھی معاف کروا لیا. تو ہمیں جو شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں سیدھا سیدھا اس پر چلنا چاہیے. اپنی طرف سے اس کے ہیلے بہانے نکال کر جیسے تیسے کرا کے اس کو معاف کروانا جو ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فرمایا خوش دلی کے ساتھ مہر دو تو دو، خواہ اب 10,000 رکھا ہے، 20,000 رکھا ہے، لاکھ روپیہ رکھا ہے، جتنا بھی مہر رکھا ہے، جب خوش دلی سے دینے کا فرمایا تو اب خوش دلی کے ساتھ اس کو دو. اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے تب تک تم اس کو استعمال نہ کرو، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر وہ خوش دلی سے دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپس میں ایسا پیار محبت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خام خواہی جو ہے نا وہ بس خود اپنے دل کی آدمی کیفیت سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر اسے مہر جو ہے وہ معاف کرواتا ہے یا اس سے واپس لیتا ہے یا یہ میں تمہیں مہر دے رہا مجھے دے دینا، تو اس طرح کے ہیلے وغیرہ جو ہے اس معاملے کے اندر نہ کیے جائیں. جیسا قرآن نے حکم بیان فرمایا خوشی خوشی اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. یہ بھی یتیموں کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ان کے مال اگر تمہارے پاس ہے تو ان کے حوالے نہ کر دو. جیسے ایک آدمی کے پاس یتیم بچہ ہے، اس کی عمر 10 سال ہے تو اب اس کا مال 1,00,000 روپے اٹھا کے اس کو دے دیا، تو اب اگر بچے کو 1,00,000 یا 10,000 20,000 روپیہ دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ضائع کر دے گا. اس کو چھوٹا بچہ تو شاید ٹافیاں کھانے کے اندر وہ سارا پیسے ضائع کر دے، یا وہ ویسے ہی اس کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے ضائع کر دے. تو فرمایا کہ جو عقل کے کچے ہیں، ابھی جو کم عقل بچے ہیں، ان کو ان کے مال نہ دو، کیونکہ مال جو ہے یہ گزر بسر کا ذریعہ ہے، یہ زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے. تو یہ ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ خود ان پہ خرچ کرتے رہو. ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ان کے دیگر ضروری اخراجات جو ہے وہ ان کے مال سے دیتے رہو. ہاں ان سے اچھی بات کہتے رہو. اچھی بات کیا؟ اچھی بات یہ ہے کہ ان بچوں سے یہ کہتے رہو کہ بیٹا یہ مال تمہارا ہی ہے، یہ تمہیں ہی دیں گے، ہم جو تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ تمہارا مال خرچ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو پیار محبت کی باتیں وہ اس سے کرے. جب بیٹا تم بڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں تمہارا مال دے دیا جائے گا، اب تم چھوٹے ہو تو ہم تمہاری طرف سے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم تمہارے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی پیار محبت کی باتیں جو ہے وہ ان یتیم بچوں کے ساتھ کی جاتی رہنی چاہیے.
उसके बाद फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन कान गनिय्यन फलयस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फलयअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों की समझदारी को आजमाते रहो यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हों, तो अगर तुम उनकी समझदारी देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो और उनके माल फजूल खर्ची से और इस डर से जल्दी जल्दी ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे, और जिसे हाजत ना हो तो वो बचे, और जो हाजतमंद हो वो बकदरे मुनासिब खा सकता है। फिर जब तुम उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह कर लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। इस आयत मुबारका में बड़े वाज़ेह अहकाम इरशाद फरमाए गए। फरमाया कि जिन यतीमों का माल तुम्हारे पास है, तुम उनको उनकी समझदारी आजमाते रहो कि ये खर्च करने में एतदाल से खर्च करते हैं, इनको सौदा खरीदना आता है, अगर ये कारोबार करना चाहें तो इनको कारोबार करना आता है, ये सौदा बेच सकते हैं, ये दुकान चला सकते हैं, ये अपना माल सही तरीके से खर्च कर सकते हैं। तो यूं उन बच्चों की आजमाइश करते रहो, उनका इम्तिहान लेते रहो, उनको आजमाते रहो। फिर जब वो बड़ी उम्र को पहुंच जाए, यानी कम से कम बालिग हो जाए, तो उसके बाद ये देखो, तो अगर ये समझो कि इनमें समझदारी आ चुकी है, अगर उनमें समझदारी देखो तो फिर उनके माल उनके हवाले कर दो। ये कुरान का हुक्म। दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि अब बच्चों का माल, जब वो यतीम हैं, छोटे हैं, तो उनका माल फजूल खर्ची में उड़ा ना दो, या जल्द जल्द जो है उनका माल खर्च करो इस डर से कि बड़े हो गए तो इनको माल देना पड़ जाएगा, तो बड़े होकर इनको माल देना पड़ जाएगा, लिहाजा जब तक बड़े होने से पहले पहले इनका सारा माल खा जाओ। तो फरमाया कि यूं नहीं, वला ताकुलूहा इसराफन, उनका माल फजूल खर्ची में ना खाओ, वह बिदारन अन यकबरू, और इस डर से जल्दी जल्दी ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे। तो इस डर से उनका माल जल्दी जल्दी खाने की इजाजत नहीं है, जितनी हाजत है उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फरमाया कि अब ये जो परवरिश करने वाला आदमी है, जो यतीमों की परवरिश कर रहा है, अगर तो ये गनी है, इसको बच्चे का माल इस्तेमाल करने की हाजत नहीं, तो फिर ये यतीम का माल इस्तेमाल करने से बचे। और अगर ये खुद मोहताज है, खुद जो है ये हाजतमंद है, तो फिर बकदरे जरूरत बच्चे के माल में से खा सकता है, फिर ये यतीम के माल में से भी बकदरे जरूरत खा सकता है। ये एक किस्म की इसकी उजरत बन जाएगी जो उसकी ये परवरिश कर रहा है और जो उसके दीगर काम कर रहा है। और फिर फरमाया कि जब तुम यतीमों का माल उनके हवाले करो, यतीम बड़ा हो गया, समझ आ गई कि भाई इसको माल दिया जा सकता है, तो जब उसको माल दो तो इस पर गवाह बना लो। गवाह इसलिए बना लो ताकि बाद में अगर कोई खुदा न खासा कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला पेश आ जाए, तो ये गवाह जो है ये काम देंगे आपको। तो ये शरीयत ने कई जगहों पर इरशाद फरमाया है कि गवाह बना लिया करो। गवाह का बनाना बहुत फायदेमंद होता है, और गवाह का ना बनाना जो है बाद में आदमी को रुलाता ही है। लेकिन ये हुक्म जो है गवाह बनाने का, ये मुस्तहब है, फर्ज या वाजिब नहीं। उसके बाद इरशाद फरमाया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। मर्दों के लिए उस माल में से विरासत का हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए, माले विरासत थोड़ा हो या ज्यादा, अल्लाह ने ये मुकर्रर हिस्सा बनाया है। इस आयत में फरमाया गया कि वालिदैन और रिश्तेदार अगर फौत हों तो उनमें से मर्द भी वारिस बनते हैं, औरतें भी वारिस बनती हैं। यानी वालिदैन, वालिद फौत हो गया या वालिदा फौत हो गई या कोई और रिश्तेदार फौत हो गया, तो ये नहीं है कि माले विरासत सिर्फ मर्दों को मिलेगा, औरतों को नहीं मिलेगा, औरतों को भी मिलेगा। ये कुरान का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है। कई मज़ाहिब ऐसे हैं कि जिन मज़ाहिब के अंदर जो औरतों का हिस्सा ही नहीं, सिर्फ मर्दों को विरासत मिलती है। तो कुरान की रूह से और शरीयत और इस्लाम की रूह से ये तरीका सरासर नाजायज़ और हराम है। हमारी शरीयत के अंदर मर्दों के साथ औरतों का भी हिस्सा है, ये तो कुरान का हुक्म है। लेकिन हमारे यहाँ जो रवाज बनता जा रहा है वो कुछ इसी तरह का बन रहा है कि मर्दों को तो विरासत से हिस्सा दिया जाता है,
عورتوں کو نہیں دیا جاتا. بیٹوں کو وراثت سے حصہ ملتا ہے, عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا, یا تو قبضہ کر لیا جاتا ہے یا کچھ اور کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال ہماری شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے وراثت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی وراثت کا مقرر کردہ حصہ ہے. اور یہ کیسا ہے؟ نصیب مفروضہ, یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے. تو لہذا بہن کو حصہ نہ دینا, بیٹی کو حصہ نہ دینا, یا کسی اور وارث عورت کو حصہ نہ دینا, ان کا حصہ کھا جانا, یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو. یہ ایک حکم ہے کہ جب وراثت تقسیم کی جا رہی ہو اور وہاں دیگر رشتہ دار جن کو وراثت سے حصہ نہیں ملا وہ آ جائیں, یتیم آ جائیں, مسکین آ جائیں, تو تھوڑا بہت کچھ انہیں بھی دے دیا جائے, سب کی رضامندی کے ساتھ تھوڑا سا انہیں بھی کچھ دے دیا جائے اور ان سے اچھی بات کہی جائے. یہ حکم وہ ہے کہ جس کو ہمارے زمانے میں تو بالکل ہی بھلا چکے ہیں. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے آج تک کسی نے یہ بات سنی ہوئی ہو کہ جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو دیگر رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کچھ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بس سیدھا سیدھا اگر بینک بیلنس ہے تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اگر زمین ہے تو اس کا نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اشیاء ہیں تو وہ آپس میں تقسیم کر لی جاتی ہیں. یتیموں, مسکینوں اور رشتہ داروں کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ استحبابی حکم ہے لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے. امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں, فرمایا کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا, پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب اپنے خرچے سے کرتا, کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ مال وراثت سے کرو, میں مال وراثت سے کروں. اس آیت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے. جب وراثت تقسیم ہو تو دیگر رشتہ دار جن کو وراثت سے حصہ نہیں ملا اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے یا ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر دینا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے, تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں. اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے ایک اور انداز سے سمجھایا گیا. فرمایا کہ دوسرے یتیموں کے ساتھ تم جو بھی کرتے ہو اتنا غور کرو, اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسے اندیشے ہوں گے, ان کے بارے میں کیسے ڈرو گے, کیسے تمہارے دل میں ہوگا کہ کاش کہ میرے ان بچوں کا کوئی والی وارث ہو, کوئی ان کو سنبھالنے والا ہو, کوئی ان کے معاملات سر انجام دینے والا ہو, کوئی ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو. تو اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو تو تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسی دلی خیر خواہی ہوگی, ہمدردی ہوگی, غم خاری ہوگی. تو جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں فکر و اندیشہ کرتے ہو اسی طرح دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی فکر کرو. وہ بھی کسی کی اولاد ہیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, وہ بھی محتاج ہیں. تو اگر تمہارے محتاج ہوتے تو تم ان کے لیے اتنا غور و فکر کرتے اور ان کے لیے اتنی جو ہے وہ تمہارے دل میں تڑپ ہوتی, تو دوسروں کے یتیم بچوں کے لیے بھی اپنے دل میں ایسی ہی تڑپ رکھو. اس سے بڑھ کر ہمارے دین کے اندر یتیموں کے بارے میں اور کیا سمجھایا جا سکتا ہے. کتنے شفقت آمیز اور محبت انگیز انداز کے اندر جو ہے یتیموں کے بارے میں سمجھایا گیا. پھر اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں یہ ان کی سری وعید قرآن کے اندر بیان فرمائی گئی. جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے
ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا تو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کا حال ہوگا۔ اور یتیموں کی اچھی پرورش کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو مبارک انگلیوں کو آپس میں جوڑا اور انہیں تھوڑا سا جو ہے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، ان سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا کہ ہم دونوں یوں ہوں گے، یعنی اتنے قریب میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ تو جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اس کے لیے کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی بشارت ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہو۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ اور ایک اور حدیث مبارک بڑی ہی شاندار حدیث مبارک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے، جس پر آدمی کا ہاتھ پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ عز و جل نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یتیم کی خدمت کرنا، یتیم سے حسن سلوک کرنا، اس سے شفقت اور محبت سے پیش آنا جو ہے، یہ اتنی عظیم سعادت ہے کہ اس کے سر پہ صرف محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو ہر بال کے بدلے میں اللہ عز و جل نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بے حسی پائی جاتی ہے، اس حوالے سے بھی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں کے اندر، اگر ہمارے پاس پڑوس محلے کے اندر اگر کوئی یتیم ہے تو ہم اس پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، بلکہ اس سے پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شفقت اور محبت اتنی کی جاتی ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھا جائے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، شفقت، پیار، محبت کیا جائے، لیکن اس انداز میں جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ بچے بگڑنے نہ پائیں۔ یہ نہ ہو کہ یتیم بچے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والا، ان کی تعلیم و تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بچے ہی بگڑ جائیں اور بعد میں بڑے ہو کر وہ معاشرے کے ناسور بن رہے ہوں۔ ایک اور مسئلہ اسی آیت مبارکہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یتیم کا مال ظلمن کھانا حرام، پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہے۔ تو ایک اس میں جو اہم مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے بیان فرمایا، تو یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اب اس کے ورثاء کے اندر اس کے یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، اس فوت ہونے والے کے مال سے اس کے قل شریف کا ختم، اس کے گھر میں جو ہے وہ جو دوسرے دن دعوت کی جاتی ہے وہ جو ویسے ہی ناجائز ہے، وہ جو دیگر رشتہ داروں کے اخراجات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ جب ورثاء کے اندر یتیم بچہ داخل ہے تو پھر ان یتیم، اب وہ جو فوت ہو گیا اس کا مال یتیم بچوں کا بن گیا، اس کے مالک تو وہ ہو گئے، اب ان کا مال جو کل شریف کے ختم پر، 40ویں کے ختم پر، دیگر عام ختموں پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا میری عرض ہے کہ جو فوتگی کے بعد فوراً جب دفنا کر آتے ہیں تو آتے ہی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، یہ دعوت ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک قل شریف کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کھانا تیار ہوتا ہے، سارے جو ہے وہ شادی کی طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی ناجائز، یہ تو ویسے ہی، اس کو تو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کھانے میں یتیم کا پیسہ داخل ہے تو ایک تو ویسے ناجائز تھا، اب یہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، اس شک کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ہم جب کسی فوتگی پر جاتے ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یا کسی اور جگہ، تو برائے مہربانی ہمیں اولاً اس دعوت کا اہتمام ہی ختم کر دینا چاہیے، اور بالفرض اگر کسی جگہ کیا گیا تو کم از کم ہمیں نہیں کھانا چاہیے، اور خصوصاً اگر اس میں یتیم کا مال داخل ہے
تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لقمہ کھانا جو ہے یہ حرام ہے، اور اس کا ایک ایک لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ لقمہ نہیں جا رہا، وہ جہنم کی آگ پیٹ میں جا رہی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس معاملے میں شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔